السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، تختی نمبر 1 کے لیکچر نمبر 2 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی باقی حروف ہم لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے، تو چلیے دیر کس بات کی، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ضاد کے بعد جو ہے طا پڑھیں گے۔ ویسے تو تا پڑھتے، لیکن تا کو موٹا کر دیجئے، منہ بھر کر بولیے تو طا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی تا یا انگلش میں ٹی، طا بولیے گا۔ اس کے بعد اس کو وا بولیے گا۔ دانت سامنے کے 2 دانت کے کنارے جو ہے نیچے لگانا ہے زبان کی نوک کو، وا بولنا ہے، زا نہیں بولنا ہے، ضاد نہیں بولنا ہے، وا بولنا ہے، وا۔ یہ الگ چیز ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب مخارج بیان ہوں گے اس میں اچھے سے بیان کیا جائے گا کہ اس کو کہاں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وا بولنا ہے، فی الحال آپ میری نقل کیجئے۔ اس کے بعد ہے یہ عین۔ کیا ہے یہ؟ عین۔ عین نہیں بولنا ہے، حلق سے نکالنا ہے، عین، عین۔ اس کے بعد غین نکالنا ہے۔ عین کی جگہ آہی کی جگہ استعمال ہوتا ہے ہندی میں، انگلش میں وہی واؤلس جو ہوتا ہے اے ای آئی او یو، ع ع عو کر لیجئے۔ اور غین جو ہے ویسے تو ہم ہندی میں گا بولتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جب ہم نقطہ ڈال دیتے ہیں تو غا ہو جاتا ہے۔ اور انگلش میں لوگ باغ جی ایچ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے غزل لکھنا ہو تو غزل کو غزل لکھ دیتے ہیں تو وہ غین ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے، آپ بھی انڈرسٹینڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ فا ہے۔ اوپر کے دونوں دانت، نیچے کے ہونٹ، یعنی جو اندر والا ہونٹ ہے یعنی کہ پلین والا حصہ، اور یہ جو باہر والا حصہ ہے سوکھا ہوا، اس کے بیچ میں دونوں دانت کو رکھنا ہے۔ فا بولنا ہے، پھا نہیں بولنا ہے۔ ہندی میں پھا تو ہوگا، اس کے نیچے نقطہ ڈال دیں گے، فا ہو جائے گا۔ اسی طرح انگلش میں ایف آتا ہے، فا، لیکن اگر پھا بولنا ہے انگلش میں تو پی ایچ بول لیجئے، پھا ہو جائے گا۔ اور اس میں نقطے کو ہٹا دیجئے گا ہندی میں تو پھا ہو جائے گا، لیکن یہ پھا نہیں ہے، دونوں ہونٹ کو ملانا نہیں ہے، فا بولنا ہے۔ اس کے بعد یہ قاف ہے، یہ کاف نہیں ہے، قاف ہے۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو، قاف، وہ جو لبلبی ہے نا اس سے تھوڑا آگے کا جو حصہ ہے وہ لگتا ہے، وہ ہم مخارج میں بیان کریں گے۔ فی الحال آپ حروف کو پہچانیے۔ تو کیا ہے یہ؟ قاف ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کاف ہے۔ کاف کا ہندی میں اس کو اگر لکھتے ہیں تو ہم اس کے نیچے نقطہ ڈال دیجئے، قا بن گیا۔ اور انگلش میں جو ہے ہم کیو لکھتے ہیں۔ الفابیٹ میں جب ہم لیٹر کیو آتا ہے، لیٹر کیو جو آتا ہے تو ہم لوگ اس کو قیو بولتے ہیں، قیو نہیں بولا جاتا ہے، کیو ہی بولا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے مان لیا ہے کہ قاف کی جگہ کیو آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ کاف ہے، یہ بھی ہندی میں کا کی جگہ اور انگلش میں کے کی جگہ، تو کاف۔ یہ کیا ہے؟ قاف، اور یہ ہے کاف۔ اس کے بعد ہے لام، ایل کی جگہ یا ہندی میں لا کی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد ہے میم۔ کیا بولنا ہے؟ میم، انگلش میں ایم، ہندی میں ما، میم۔ اس کے بعد نون۔ نون کیا ہے؟ ہندی میں نا کی جگہ آتا ہے، انگلش میں این، یہ آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اور جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھ لیں، خاص طور پر بچے جو ہے موازنہ نہیں کر پاتے ہیں کہ اردو میں کیا آئے گا، اگر اردو میں ہے تو انگلش میں کیسے آئے گا، تو بچے خاص طور پر دھیان دیں۔ اور وہ بڑے جو اب تک جنہوں نے کیا ہے پڑھائی نہیں کی ہے یا زیادہ دھیان نہیں دیا، وہ بھی دیکھ لیں۔ تو یہ نون ہے۔ اس کے بعد یہ واو ہے، انگلش میں ڈبلیو بھی آتا ہے، وہ بھی کہیں جہاں جو ضرورت پڑتی ہے وہ لے آتے ہیں، تو ہم ڈبلیو مان لیتے ہیں، ڈبلو نہیں، ڈبلیو۔ جب انگلش پڑھائیں گے انشاءاللہ اس میں ہم اس کو پڑھا دیں گے کہ ڈبلو ہوتا ہے کہ ڈبلیو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ واو ہے، ہندی میں اس کی جگہ وا آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہا ہے، اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہا پڑھا تھا، حلق سے نکالا تھا بالکل، اور یہ ہا ہے، ہا اس کو آسانی سے بولتے ہیں، جس کو ہا یا ایچ بول لیجئے۔ اس کے بعد یہ حمزہ ہے، اس کی آواز آ کی آتی ہے، ا ای او، اور تو آپ سمجھ لیجئے حمزہ، اس کو ہندی میں آ کیجئے یا ای کیجئے یا او کیجئے، یا بہت ساری ہے، انگلش میں بھی یہی ہوتا ہے، واؤلس لے آئیے۔ اس کے بعد کیا ہے یہ؟ یا، ہندی میں یا انگلش میں وائی، یا۔ تو یہ جو ہے الف سے لے کے یا تک حروف تھے جو آپ نے پڑھے۔ جن کو حروف سمجھ میں نہیں آیا، جو نہیں پہچان پائے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کو اور اس سے پہلے والے ویڈیو کو یعنی لیکچر 1 اور لیکچر 2 کو بار بار دیکھیں اور کیا ہے حروف کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اب جو تیسرا لیکچر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم مکمل طور پر جو حروف کس طرح، کون سے حروف
جو ہے کون سا حرف جو ہے کس طرح نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد یہ آگے جو آ رہا ہے وہ امتحان آ رہا ہے، وہ امتحان ہم لوگ پڑھ لیں گے یہ پورا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تختی نمبر 2 کی طرف ہم براجمان ہوں گے۔ اور جہاں تک مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف کی بات ہے تو اس کو ہم وقتاً فوقتاً آگے پڑھ لیں گے۔ ابھی پڑھنا اس کو کیا ہے ضروری میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی بگنر فرینڈلی چیز ہے، یہ ابھی بنیادی چیز ہے۔ ہم آپ کو جو ہے ابھی سنگل حروف پڑھا رہے ہیں، پتہ چلا آپ کو ہم جو ہے ان چیزوں میں آپ کو الجھاد ہے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھائیں گے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے نورانی قاعدہ میں یہ سب چیزیں آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آتی رہے گی اور ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، یہ لیکچر نمبر 2 جس کی سماپتی ہوئی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے اس چہرے کے ساتھ لیکچر نمبر 3 میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا، سلامتی کے ساتھ رہیے اور سلامتی کے ساتھ جینا سیکھیے اور جینے دیجیے۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 3 میں۔ السلام علیکم۔